لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تنظیم میں شامل تو ہو جاتے ہیں مگر اپنی مقدور پر جدوجہد نہیں کر رہے سوائے چند ایک کے. اس کے لیے آپ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اس کے لیے ایسے ڈھیلے داغے لوگوں کی جماعت سے انقلاب تو نہیں آ سکتا. یہ بات اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اور یہ تو نوید احمد صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے شد و مت کے ساتھ، اور واقعتاً ہمارے لیے قابل غور مسئلہ ہے. اور یوں سمجھیے کہ وہ جو قرآن مجید میں سوال آتا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جس تحریک کا سارا مرکز و محور قرآن حکیم ہو اور اسی کے بل کے اوپر وہ تحریک اٹھی ہو، بنی ہو، اگر وہاں بھی یہ کم کوشی نظر آئے تو واقعہ یہ کہ پھر اور کہاں سے، یعنی انسان کے لیے جذبہ کہاں سے ملے گا؟ اور میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے یہ کہ اس پر غور تو کیا جائے گا، لیکن اس میں جو اس وقت تقریر کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہے تقاضا کسی شے کا پورا کرنا، کہ وہ تقاضا پورا ہو جائے، ادا ہو گئی وہ شے، فرض ادا ہو گیا. ایک ہے کہ وہ کس کیفیت میں ادا ہوا. اب کیفیت، نماز آپ نے پڑھی، آپ کی نماز ادا ہو گئی، آپ نے نماز پڑھی، وضو صحیح کیا ہے، وقت کے اوپر آپ نے نماز ادا کی ہے، سارے آپ کے ارکان کا جو بھی معاملہ ہے، تعدیل ارکان بھی ہوئی ہے، تو نماز تو ادا ہو گئی. لیکن اس نماز میں خشوع و خضوع کتنا تھا، کتنا استحضار ہوا اللہ تعالیٰ کا اس وقت، اپنے اس حیثیت کا احساس کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، یہ بالکل دوسری شے ہے. تو اسی طریقے سے نجات کے لوازم میں سے یہ بیان ہوگا کہ اگر کوئی بندہ مومن یا کوئی مومنہ خاتون وہ اگر ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے کہ جس میں اللہ کا دین جو ہے وہ غالب نہیں ہے، تو وہاں اس کی انفرادی نجات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف جد و جہد کرے. طاغوت کے خلاف کفر، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس جد و جہد کو فرض عین سمجھے، جیسے وہ نماز کو فرض عین سمجھ رہا ہے. پھر اس کے لیے شرط سمجھے کہ کسی جماعت میں ہونا لازم ہے. اگر یہی نہیں ہے تو پھر تو گویا کہ وہ فرض ادا ہی نہیں ہو رہا، کسی درجے میں بھی نہیں ہو رہا. لیکن اگر کسی شخص نے، کسی مرد نے، عورت نے اس طرح کی کسی تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی ہے تو گویا کہ ادائیگی کے حوالے سے ایک تقاضا اس کا پورا ہو گیا. لیکن اس میں جتنا میٹھا ڈالیں گے، جتنی چینی ڈالیں گے اتنا ہی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اس میں جتنی ہماری ان پٹ ہوگی، جتنی محنت ہوگی، جتنی ہم صلاحیت اپنی صرف کریں گے، جتنا اپنا پیٹ جو ہے وہ کاٹیں گے، اپنے جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اسے کم کریں گے، اسی سے تفریغ اوقات ہوگی، اسی سے تفریغ مال ہوگا. اب یہ ہوگا ہر شخص کا انڈیویجول معاملہ. اس میں صحابہ کرام میں بھی سب ایک درجے میں نہیں تھے، مختلف لوگوں کی جو ہے کیفیات تھیں، مختلف جو ہے اب مزاج بھی مختلف تھے، اور یہ جو اپنی ایک جد و جہد اور اس کے اندر جو آدمی کی دھن سوار ہو جانا وہ سب کی برابر نہیں تھی. تو اس اعتبار سے تو دنیا میں ہمیشہ یہ رہے گا انسانوں کے اندر کہ یہ فرق و تفاوت تو پایا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں بحیثیت مجموعی یہ شے پائی جا رہی ہے، اور اس چیز کا اب کچھ غلبے کیسا احساس ہونے لگا ہے. اور اس میں ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ایک تو یہ کہ اس کی نشاندہی مبارک ہے، اس کے بارے میں سوچ یہ بھی مبارک ہے. اس کے ضمن میں اگر کوئی اس کا سبب نظر آئے، وہ اگر مجھے بتایا جائے انفرادی خط لکھ کر، تو بھی میں اس پر غور کروں گا. کوئی خصوصی تجویز اس کے ضمن میں ہو تو وہ بھی اگر مجھ تک پہنچے گی تو میں اس پر غور کروں گا. لیکن اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر بات ہے کہ ایک جو مواد ہوتا ہے نا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. انسانوں کی بھی مختلف، جیسے معدنیات کی قدر و قیمت ہے ایسے ہی انسانوں کی ہوتی ہے. اب ایک جو ہے معدنیات جو ہے، ایک اور جو ہے وہ سونے کی ہے، اسے صاف کریں گے سونا بنے گا. ایک اور چاندی کی ہے، آپ اس کو صاف کرتے رہیے لیکن وہ سونا تو نہیں بنے گا، وہ بنے گا چاندی، زیادہ صاف چاندی ہو جائے گی. تانبے کی اور ہے تو تانبا ہی بنے گا، لوہے کی اور ہے تو لوہا ہی بنے گا. اسی طریقے سے کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی اگر شخصیت کے اندر، جس کو کہتے ہیں کردار کی مضبوطی نہ رہے، تو ظاہر بات ہے اسی معاشرے میں سے نکل کر لوگ آ رہے ہیں، اسی کے اندر سے آئیں گے. وہ اپنی کمزوریاں اور خامیاں لے کر آتے ہیں. اگر ہمیں مل ہی رہا ہے تانبا، سونا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ہم سونا نہیں بنا سکتے. البتہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنے درجے میں معذرتاً الی ربکم، ہم ان پر ان کا فرض واضح کر رہے ہیں. وہ بھی اگر کسی درجے میں اس فرض کی ادائیگی کی حد تک بھی آ گئے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا عذر قبول ہو جائے کہ ہماری جو کوتاہی تھی اللہ بخش دے، ہم نے کم سے کم اس کے بنیادی تقاضوں کو پورا کیا ہے.
بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے معاملہ. جیسے کہ میں پہلے ایک مثال دیتا رہا ہوں, اٹس نو یوز وھپنگ دی ڈیڈ ہارس. کوئی گھوڑا اگر مر چکا ہے تو آپ اس کو چابک لگائیں گے تو کیا وہ چل پڑے گا؟ وہ نہیں چلے گا, مر گیا ہے. اگر کوئی قوم مر چکی ہوتی ہے, جیسے کہ حضرت نوح کی قوم مر چکی تھی, اب اس پر تو عذاب آنا ہی آنا تھا, چاہے وہ 950 برس کی بجائے 1950 برس اور دعوت دیتے رہتے. تو وہ تو جیسا کہ ان کی آخری دعا ہے کہ اگر اے اللہ تو نے ان کو چھوڑ دیا, لا یجدوا الا فاجرا کفارا, تو ان کی تو اگلی نسل میں بھی فاجر و فاسق پیدا ہو گئے. ان کا تو جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی کولوکیل لینگویج میں, ان کا تو بیج مارا گیا. اب ان کی اگلی نسلوں میں سے بھی کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ کیا نوح کر لیں گے, یا کیا کوئی اور اگر 100 نوح پیدا ہو جاتے ہیں وہاں تو وہ کر لیں؟ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ قوم مر چکی تھی اور وہ مرنے کی مستحق ہو چکی تھی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہو, واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزوں سے وقتی طور پر متاثر ہو کر ہم اس میں اپنے طریقہ کار میں کوئی ترمیم کریں گے تو وہ درست نہیں ہے. کہ ہم دیکھیں فلاں جماعت دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ آگے نکل گئی, انہوں نے یہ کیا, ایک نعرہ دے دیا کافر کافر شیعہ کافر, اور ایک آگ لگ گئی, لوگ کھڑے ہو گئے. کتنے بڑے پیمانے پر اب آپ لشکر طیبہ لے لیجیے, جہاد جہاد جہاد, غزوہ ہند غزوہ ہند غزوہ ہند, وہ کر کے آخر اسی معاشرے میں سے لوگ نکلے جو وہاں پر جا کر قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ طریقہ کار ہم اختیار نہیں کر سکتے. ہمیں طریقہ کار وہی اختیار کرنا ہے جو منہج انقلاب نبوی سے ہمارے سامنے آیا ہے. اس میں جیسا کہ پہلے بھی بات واضح ہو چکی, جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لازم ہے کہ ایک ترمیم کی جائے وہ ہم نے معین کی ہے, اور وہ ترمیم طے کر دی ہے کہ وہ یہ ہوگی, بجائے دو طرفہ جنگ کے یک طرفہ جنگ ہوگی. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص ہمیں اگر اس کو پڑھ کر, اس کا مطالعہ کر کے, اس پر غور کر کے اگر ہمیں بتایا کہ نہیں تم یہاں بھی غلطی کر رہے ہو, یہ طریقہ کار یوں ہو سکتا ہے, تو ہم سوچنے کو تیار ہوں گے. کم سے کم میں تو اپنی زندگی کے آخری سانس تک ایسے تمام مسائل کے بارے میں نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں.